یہ محب وطن پاکستانی کاشتکار بہت پریشان ہے. اس کے گھر میں خدا کی قسم میں کیا کہتا ہوں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنی فصلوں سے عشق کرتا ہے. جب اس پہ خرچ نہیں کر سکتا، جب اس کو خوراک نہیں دے سکتا، اس کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو خوراک نہیں دی. کوئی ڈوب کے مرا، کسی کو احساس ہوا. $1 بلین کی خاطر اب IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں. ان کی ہم بات مانتے ہیں کہ ہم کاشتکار کو ریٹ نہیں دیں گے، ہمیں پیسے دو. انہیں ہم کہتے ہیں کہ کاشتکار کو گندم کا ریٹ نہیں دیں گے، ہمیں پیسے دو. ہم نے اپنی تنخواہیں 600% بڑھانی ہے. وہاں آپ کو موت نہیں آتی جہاں 600% تنخواہیں بڑھاتے ہیں. صرف آپ کو موت آتی ہے جب کاشتکار کو گندم کا ریٹ دینا ہو. اور حالانکہ اس کاشتکار کو ریٹ دینا، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پورے پاکستان کی معیشت پہ چل رہے ہیں اسے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، آئے شہروں میں دیکھیں کہ ایک عام دکاندار کی سیل کیا رہ گئی ہے. وہ کپڑے والوں کے پاس چلے جائیں، وہ برتنوں والوں کے پاس چلے جائیں، وہ جوتوں والوں کے پاس چلے جائیں، وہ کراکری والوں کے پاس چلے، سب کی سیل 50% کم ہو چکی ہے. ان کا سرمایہ ہے کہ وہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے. جو فصلیں اس وقت وہ کاشت کر چکا ہے اس میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے. مین وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کاشتکار کو اس کی فصلوں کی قیمت نہیں مل رہی، اور فصلوں کی قیمت نہ ملنے میں حکومت ڈائریکٹلی رکاوٹ ہے، خصوصاً گندم میں. گندم ہماری میجر فصل ہے. پاکستان میں تقریباً 4.5 کروڑ ایکڑ رقبہ زیر کاشت ہے، جس میں 2.5 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت ہوتی ہے. اور گندم ہی تمام فصلوں کا انجن ہے. اگر گندم کی فصل بہتر ہوگی تو آٹومیٹلی باقی فصلیں بھی بہتر ہوں گی، اور کاشتکار کو اچھا ریٹ ملے گا تو وہ باقی فصلوں پہ خرچ کر سکے گا. لیکن بدقسمتی سے 2 سال سے کاشتکار کو اس کی قیمت، اس کا معاوضہ اسے پورا نہیں مل رہا. یعنی اس سال اگر آپ لیں تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی 3400-3500 روپیہ، لیکن اسے ریٹ ملا 1900, 2000, 2100 روپیہ. یعنی تقریباً ان 2 سالوں میں کاشتکار کو 2200 ارب روپے کا ڈائریکٹلی ٹیکہ لگایا گیا، اس کی جیب سے نکالے گئے. صرف گندم کی بات میں باقی فصلوں کی بات نہیں کر رہا. آج میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو زرعی پیکیج اناؤنس کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے، اور جب کاشتکار کو قیمت ملی اس کا رزلٹ کیا ہوا. اگر آج سے 2-2.5 سال پہلے کاشتکار کو اس کی گندم کا ریٹ ملا، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پچھلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، اور اگر پچھلے سال گندم کا ریٹ نہ ملا تو وہ گروتھ آ گئی 0.56 پہ، وہ بھی لائف سٹاک کو ملا کے. اور ایکچولی ایگریکلچر کی گروتھ -13%، 13.5%، یعنی کہ 13.5% مائنس میں گئی. وہ کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا ہماری ایکسپورٹ میں کیا کمی آئی؟ آج حکومت کے لوگ بیٹھ کے خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی معیشت کا کیا حشر آپ نے کر دیا ہے، زراعت کا کیا حشر کر دیا ہے. کیا اگلے سال آپ کو گندم ملے گی؟ آؤ میں دعوت دیتا ہوں، آ کے دیکھیں کپاس کا کیا حشر ہے کہ آج کپاس کا پودا 1.5 فٹ سے اوپر نہیں جا رہا. وجہ کہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر خرچ کر سکے، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے، وہ پیسٹی سائیڈ کا استعمال کر سکے. ہم نے محب وطن ہونے کے خاطر، محب وطن ہونے کے ناطے ہم نے ارلی کپاس زیادہ کاشت کی. فروری میں کیا ہمیں گندم کے پیسے آئیں گے، ہم اس کے اوپر خرچ کریں گے. لیکن جب گندم کے پیسے نہ آئے تو وہ 7.5-8 لاکھ ایکڑ کی پیداوار پچھلے سال کی 3 لاکھ ایکڑ کی پیداوار سے بھی کم ہو رہی ہے. اس وقت آ رہی ہے فصل ہماری، جو ہماری 30 جون تک آئی ہے، وہ پچھلے سال سے بھی کم ہے. ہماری پر ایکڑ پیداوار پچھلے سال سے آدھی ہو گئی ہے. وجہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں، کاشتکار اس پہ خرچ نہیں کر سکتا. اگر آپ ایکسپورٹ کے فگر دیکھیں تو ہم نے ایکسپورٹ میں کتنی کمی کی. یہ ہے ملک کا سب سے بڑا نقصان کہ چاول 11% ان 6 ماہ میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک. مکی 70% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. کیا حکومت ہوش کے ناخن لیے انہوں نے؟ لہسن پیاز 31% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، کنو 33%، کیلا 69%، گاجر مولی 24%.
عام 40%. یہ پتہ کتنا بنتا ہے پیسہ؟ یہ بنتا ہے $1.5 سے $2 بلین. جو اس ملک میں پیسہ آنا تھا وہ نہیں آیا. اور صرف کاٹن ہم نے 6 ماہ میں $2 بلین کی امپورٹ کی. کوئی ڈوب کے مرا؟ کسی کو احساس ہوا؟ $1 بلین کی خاطر اب IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں. ان کی ہم بات مانتے ہیں کہ ہم کاشتکار کو ریٹ نہیں دیں گے, ہمیں پیسے دو. انہیں ہم کہتے ہیں کہ کاشتکار کو گندم کا ریٹ نہیں دیں گے, ہمیں پیسے دو. ہم نے اپنی تنخواہیں 600% بڑھانی ہے. وہاں آپ کو موت نہیں آتی جہاں 600% تنخواہیں بڑھاتے ہیں. صرف آپ کو موت آتی ہے جب کاشتکار کو گندم کا ریٹ دینا ہو. اور حالانکہ اس کاشتکار کو ریٹ دینا, اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پورے پاکستان کی معیشت میں چل رہے ہیں اسے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, آئے شہروں میں دیکھیں کہ ایک عام دکاندار کی سیل کیا رہ گئی ہے. وہ کپڑے والوں کے پاس چلے جائیں, وہ برتنوں والوں کے پاس چلے جائیں, وہ جوتوں والوں کے پاس چلے جائیں, وہ کراکری والوں کے پاس چلے, سب کی سیل 50% کم ہو چکی ہے اس وقت, کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسہ نہیں آیا. یہی پیسہ اس ملک کی معیشت میں سرکولیٹ کرتا ہے. آج یہ محب وطن پاکستانی کاشتکار بہت پریشان ہے. اس کے گھر میں خدا کی قسم میں کھا کہتا ہوں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اپنی فصلوں سے عشق کرتا ہے. جب اس پہ خرچ نہیں کر سکتا, جب اس کو خوراک نہیں دے سکتا, اس کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو خوراک نہیں دی. یہ اس کی محبت ہے اپنی فصلوں کے ساتھ. لیکن اس وقت حکومت وقت نے اس کی گردن دبوچ دی ہے. اس وقت آج وہ سوچتا ہے کہ میں فصل کاشت کروں یا نہ کروں. وہ کون سی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیاز زیادہ ہوا, ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہمیں پاکستانی کاشتکار کو پیاز کا ریٹ ملا؟ اس کی پیداواری لاگت اس کو ملی؟ گاجر, مولی, پالک, دھنیا, ہر چیز کا ریٹ خدا کی قسم نہیں ملا. گوبھی کا ریٹ نہیں ملا. اس کاشتکار نے یہ بھنڈی 1 روپے کلو بیچی ہے. کیا اس کو اس کی پیداواری لاگت ملی؟ کوئی میکینزم ہے ان کے پاس؟ کوئی طریقہ کار ہے کہ کاشتکار کو نقصان نہ ہو؟ کوئی طریقہ کار ہے کہ کاشتکار کو 25% اس کا منافع ملنا چاہیے؟ ہندوستان میں 50% منافع ہے فصلوں کا. ہر فصل کی ایک پرائس کمیشن ہے, ہر فصل کی. پھر پیداواری لاگت لے لیں کہ ہماری پیداواری لاگت, ہمیں یوریا کا بیگ ملتا ہے 4500 روپے میں, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 روپے کا. ہمیں ڈی اے پی مل رہی ہے 13400 روپے میں, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4000 روپے کی. ہم بجلی کا بل ادا نہیں کرتے, 40 سے 50 روپے یونٹ ہے ہمارا. انڈین کاشتکار کو انڈین پنجاب میں ڈیلی 10 گھنٹے بجلی فری ہے. ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18. اگر برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی ہے تو ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ اس کا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 1.75, ہم سے کئی سو گنا زیادہ ہے ان کا. کیا حکومتی ترجیحات میں زراعت ہے؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اگر زراعت نہیں ہے تو ان کی ترجیحات میں پاکستان نہیں ہے. ان کی ترجیحات میں صرف اپنا پیٹ ہے ان کا. ان کی ترجیحات میں ان کی صرف اپنی اولادیں ہیں. اپنی 600% تنخواہیں بڑھاتے ہوئے تمہیں موت نہ آئی اس وقت کہ ایک غریب تو بھوکا مر رہا ہے, ایک غریب کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ایک غریب تو 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. تم 600% اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہو. تمہیں شرم نہ آئی اس وقت؟ تم ڈوب کے نہ مرے اس وقت جب 600%. پھر آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں میں نے نہیں بڑھائی اپنی تنخواہ, میں نے نہیں بڑھائی اپنی تنخواہ, اور لوگوں نے بڑھائی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا؟ کیا اس کا نام اسی لیے رکھا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ کیا اس میں سب کے حقوق برابر نہیں ہیں؟ کیا ایک غریب آدمی کو اس ملک میں مفت اور بروقت انصاف مل سکتا ہے؟ خدا کی قسم اسے رب ذوالجلال کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اسے رشوت دینی پڑتی ہے, تب جا کے اسے کہیں انصاف ملتا ہے.
ایک غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. ایک کاشتکار اس وقت ہاتھ کھڑے کر گیا ہے. خدا کی قسم ہمارے ہاتھ کھڑے ہم کاشت نہیں کر سکتے. حکومت آئے خود کاشت کرے. آج میں اس پلیٹ فارم سے آرمی چیف فیلڈ مارشل سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے زراعت کو بچا لو. خدا کے لیے یہ حکمران نہیں بچا سکتے اس وقت زراعت کو. ان کی ترجیحات پہ نہیں ہے زراعت اس وقت. اگر ہوتی تو کاشتکار کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. اگر یہ ہوتا تو کاشتکار کو یہ موت نہ دی جاتی. خدا کی قسم اس وقت کاشتکار بالکل وینٹیلیٹر پہ ہے. اس وقت معاشی طور پہ وہ مر چکا ہے اس وقت, کیونکہ کسی فصل پہ وہ خرچ ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ کی کپاس نہیں ہوگی, آپ مکئی کی فصل لے لیں, کیا اس کا ریٹ ملا؟ کاشتکار کو پچھلے سال کیا مونجی کا ریٹ ملا؟ کسی فصل کا ریٹ نہیں ملا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 4-5 سالوں میں کسی ایک فصل کا ریٹ نہیں ملا تو باقی فصلیں اس کو کور کر جاتی تھی. لیکن آج کسی فصل کا ریٹ نہیں ہے. پھر حکومت ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتی ہے. وزیر آتے ہیں آگے کہتے ہیں ہم نے آٹا سستا کر دیا, روٹی سستی کر دی. بھائی اپنا کردار تو بتاؤ کہ کیسے آپ نے سستا کیا. کیا ہماری پیداواری لاگت کو کم کیا؟ کیا اس سال آپ کی 3 ملین ٹن گندم کم نہیں ہوئی؟ 3 ملین ٹن گندم کم ہوئی اس سال, صرف پچھلے سال کے غلط فیصلے کی وجہ سے. اور اگلے سال میں آج نوٹ کروا کے جا رہا ہوں 10 ملین ٹن کم از کم ہوگی یہ گندم. میرے منہ میں خاک. رزق میرا اللہ دیتا ہے. کسان وسیلہ ہے, کسان نیب خدا ہے. اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. لیکن آج اس نیب خدا کے ساتھ اس ملک میں جو سلوک ہو رہا ہے, ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کہ اس کو اس کی پیداواری لاگت ہی نہ ملے. آج وجہ کیا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس نائٹروجن کھادوں کا استعمال, یعنی کہ یوریا وغیرہ کا, امونیم نائٹریٹ کا استعمال 20% کم ہو گیا ہے. فاسفورس کھادیں ڈی اے پی نائٹروفاس وغیرہ کا 15% استعمال کم ہوا ہے پچھلے سال. یہی وجہ پیداوار میں کمی آئی ہے. اگر کاشتکار انپوٹس نہیں ڈالیں گے, پیسٹی سائیڈ کا سپرے نہیں کریں گے, کھادیں پوری نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ فصلوں کی پیداوار پوری نہیں ہوگی. پوٹاش نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ فصلوں کی پیداوار نہیں آئے گی. حکومت اس بارے میں قطعی نہیں سوچ رہی. آ کے اعلان کرنا ہم ٹریکٹر دے رہے ہیں, جی ہم فلاں چیز دے رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے آپ کا یہ پیکج. ہمیں ہماری فصل کا صرف ریٹ چاہیے, اصل ریٹ چاہیے, حق چاہیے اپنا, جائز ریٹ چاہیے. ہم ناجائز ریٹ کی بھی نہیں بات کر رہے ہیں. حکومت آئے میڈیا کو بتائے کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. ہائی کورٹ میں جا کے خود بتا رہے ہیں, خود جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ کاشتکار کو کاسٹ آف پروڈکشن 3550 روپے ہے کاشتکار کی. یہاں کے کیوں نہیں بتاتے؟ اگر کاشتکار کی 3550 روپے ہے تو کاشتکار کو 1900-2000 دے کے ظلم کیوں کیا گیا؟ کاشتکار کے ساتھ یہ زیادتی کون کی گئی؟ یہ ازالہ کون کرے گا کاشتکار کا؟ اب کاشتکار کے پاس آگے پیسے نہیں ہیں. کاشتکار نے درخت بھی بیچ ڈالے, جانور بھی بیچ دیے, بچیوں کا زیور بھی بیچ دیا. اب کیا بیچے وہ کاشتکار؟ اب کاشتکار کے پاس رہ کیا گیا؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کاشتکار نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی. آج کاشتکار اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نہ علاج کروا سکتا ہے, نہ تعلیم جاری رکھ سکتا ہے. اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اس حکومت کے جو غلط رویے ہیں کاشتکاروں کے ساتھ, یعنی کاشتکار کو تو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. ایک سلمہ بٹ صاحب آتی ہے, وہ کہتی ہے کاشتکاروں کی پنجاب میں تعداد ہی کیا ہے؟ 1500-2000. محترمہ یہ 1500-2000 ہی جو تم صبح دوپہر شام کھاتی ہو, شرم تم کو آتی نہیں. کھاتی کس کا اگایا؟ اسی کاشتکار کا اگایا ہوا کھاتی ہے, اسی کا گلا دبا رہی ہو. آ کے جو تم چاول کی قسمیں بتا رہی ہو, تمہیں پھر بھی شرم نہ آئی, تمہیں پھر بھی احساس نہ ہوا کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں زراعت کیا ہے. تمہارے خاندان میں کسی نے زراعت نہیں کی. یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ظلم, جس ظلم کو چنگیز خان نے ظلم کہا تھا,
چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس نے کہا تھا میں نے اپنی پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہا دیے وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا. اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. اور ہماری بدقسمتی کہ سلما بٹ جیسی ہماری فوڈ منسٹر ہیں جن کو زراعت کا پتہ ہی نہیں. کیا اس پارلیمنٹ میں پنجاب میں کوئی ذمہ دار ایم پی نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو کاشتکاری کرتا ہو، جو کاشتکاری کو جانتا ہو؟ پچھلے دنوں ایک ایم پی نے کھڑے ہو کے ہاؤس میں کہا کہ جی سلما بٹ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ جو چاول کی قسمیں اس نے بتائی ہے وہ کسی سائنسدان کو نہیں پتا. ادھی کچی پونی کچی، ادھی پکی پونی پکی. اس وقت زراعت ٹوٹل زبوحالی کا شکار ہے اور زراعت ہی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میں آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ ہوش کے ناخن لو. اگر آپ نے زراعت کو نہ بچایا تو آپ کی معیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. پچھلے سالوں میں آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ کوئی $31.5 بلین کی تھی. اس میں صرف $20 بلین کاٹن کا حصہ تھا، $4 بلین چاول کا حصہ تھا، $1-2 بلین باقی چیزیں ملا کے باقی آپ کے پاس بچتا ہی کیا 2-3 بلین کے علاوہ. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کسان کو مار دیا تو 25 کروڑ عوام کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن کون ہوگا؟ آج کسان ہی ہے جو آپ کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن بنا ہوا ہے، جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے آپ کے لیے، سردی ہو گرمی ہو ننگے پاؤں. اسی گندم میں جب کوڑا پڑ رہا تھا ننگے پاؤں رات کو اندھیری راتوں میں آپ کے لیے اس گندم کو پانی لگا رہا تھا وہ. لیکن کسی کو کوئی لحاظ نہ ہوا، کسی کو بھی. آج وہ کاشتکار بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. جب اپنے گھر میں بھوکے بچوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کا کلیجہ باہر آتا ہے. میں حکومت سے پھر گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اس زراعت کو بچاؤ، اس کسان کو بچاؤ. یہ زراعت بھی مر رہی ہے، کسان بھی مر رہا ہے. تھینک یو.